ہمارا ایسا کا ملفوظ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے تیرے راستے میں نکالا ہے، پروردگار عالم اس کی نسلوں کو قبول کرے گا. شکایت نہ کرے مجھے نہیں جانا تھا، مجھے پھنسا دیا، بلکہ مجھے جانا تھا، اللہ تیرا کرم تو نے مجھے لگا دیا اور میں تو بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی مصیبت سے میں بچ گیا. پروردگار عالم اللہ پاک اس کی نسلوں کو قبول کریں گے. اس لیے آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بڑے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے. اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا اور اللہ کے راستے میں شام نکل جانا دنیا مافیہ سے بہتر ہے. بڑے فضائل ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. حدیث پاک ہے من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے گھر والوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ عائشہ نے سوچ کے فرمایا میرا گھر تو میرا اچھا ہے، کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آپ ہیں، میرے گھر میں قرآن کریم اتر رہا ہے، میرے گھر میں جبرائیل امین آتے ہیں وہی لے کر، پورے مدینے میں گھر میرا اچھا ہے. تو حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں. اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس گھر کی ساری ذمہ داری اللہ کے حوالے ہوتی ہے. بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے کی محنت کرے قبول فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ شکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ نسلوں کو قبول کرے گا، اللہ نعمت میں ترقی دے گا. ایک بار ایک صحابی اللہ کے نبی یا رسول اللہ میرے پاس اتنے سارے روپے ہیں، میں ان روپیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ ہم روپیوں کی بنیاد پر نہیں جاتے. یہ سوال کر رہے ہیں یہ کتنے ہیں؟ ما عندک کہ عندی 6000 یا رسول اللہ، میرے پاس 6000 سونے کے سکے ہیں. اگر میں 6000 سونے کے سکے دینار کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس 6000 دینار سے بھی زیادہ اگر تمہارے پاس دینار ہو اور تم سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دو تو وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر خالی آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اس کو سونے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا تیرے 6000 دینار سے بھی زیادہ خرچ کرنے پر نہیں ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف بڑے مالدار سے، مدینے کے ٹاپ صحابی ہے مالداروں میں، اور ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی تھی. انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، 30 غلاموں کو. ایک صحابی بہت تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ تم نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور ایک غلام کے آزاد کرنے پر تو جنت واجب ہے، کتنے بڑے فضائل. تو کہا تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا. ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنے سامان کو لے کر یہاں سے گھر سے نکلتا ہے. اگر کوئی چیز سامان کی زمین پر گر جاتی ہے اور گری ہوئی چیز کو اٹھانے جس کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جو ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا ہونے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اجر اور ثواب ملے گا، وہ تمہارے یہ 30 غلام کے آزاد کرنے سے بھی زیادہ ملے گا. اتنے بڑے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی. ایک پہاڑ پر سفر تھا، پہاڑ پر ایک صحابی نے پانی کا چشمہ دیکھا، ماء عذبہ، کہ بالکل میٹھا پانی ہے. تو ارادہ کیا یہاں رہ جاؤں، اپنا گھر یہاں بسا لوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، پہاڑی ہے اور اچھی جگہ، ٹھنڈا پانی بھی ہے، آب و ہوا بڑی معتدل ہے، اپنا مکان یہاں بنا لوں. لیکن حضور سے پوچھوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے راستے میں چلو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت کے باغوں میں گزرو اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ پھر فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اتنا نکلتا ہے جتنا اونٹنی کے دوہنے کے درمیان، جو آپ نے اونٹنی دوہتا ہے تو آدمی اونٹنی دوہتا ہے پھر دوسرے مرتبہ اس کے تھن کو پکڑتا ہے، جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ بھی اگر اللہ کے راستے میں ٹھہرے گا تو میرے نبی اس پر جنت واجب ہے. اللہ اس پر جنت کو واجب کر لیتا ہے. تو میرا اللہ 40 دن میں اللہ کیا دے گا؟ آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے کا اجر سب سامنے ہوتا ہے نا تو آدمی کو نکلنے کا شوق ہوتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ چلے خندق کے موقع پر، اور گرمی کے موسم میں صحابہ چلے تبوک کے موقع پر. ہر موسم میں صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، ہر حال میں نکلے ہیں. اس لیے آپ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے میرے بھائیو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اللہ کے راستے کے اصول بڑے ہیں. جتنا بڑا راستہ اتنے بڑے اصول، جتنا بڑا راستہ اتنے بڑے اصول ہوتے ہیں.
اس سے ہم سب سے بڑی نیتوں کو صحیح کر ہم اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نیت کیا کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہم دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ دین پر چلنا. آپ کو پوچھے گا بنگلور میں کوئی لے کے بیٹھے گا، کوئی علماء بیٹھیں گے، بڑے بڑے مفتیان نے وہاں کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہو؟ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہم دین پر چلنا سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. میری زندگی میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جاوے، میں اللہ کا دین سیکھوں. میں دین سکھانے نہیں جا رہا، دین سیکھنے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کا امتی ہوں. تو امتی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا. یہ نیتوں کو اللہ کے راستے میں نکلے.